آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت. مصیبت کہتے ہیں کسی چیز کا چھن جانا، تکلیف اور نقصان کو کہتے ہیں. فی الارض، زمین میں مصیبت سے مراد فتنے، قحط، جنگیں، سیلاب، بدامنی وغیرہ، زلزلے. نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں میں. نفسوں سے مثلا موت کا آنا، بیماری آنا، دکھ یا غم کا آنا، بے چینی، مال کا نقصان وغیرہ. الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں ہے. من قبلی، اس سے پہلے، ان نبرأہا، کہ ہم پیدا کریں اس کو. جو کچھ بھی انسان کو پہنچتا ہے وہ تقدیر کی وجہ سے پہنچتا ہے، اور یہ تقدیر کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے. اور یہ لکھی کب گئی ہے؟ من قبل ان نبرأہا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے. جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ دیا گیا ہے. ان نبرأہا کی ضمیر تینوں طرف جا رہی ہے، مصیبت کی طرف بھی جا رہی ہے، زمین کی طرف بھی جا رہی ہے، اور نفسوں کی طرف بھی جا رہی ہے. کہ ہم پیدا کریں اس مصیبت کو، ہم پیدا کریں زمین کو، یا ہم پیدا کریں نفسوں کو. ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں. تو جو کچھ بھی انسان کو پہنچتا ہے وہ اس کی تقدیر کی وجہ سے اس کو پہنچتا ہے. کوئی مصیبت جو اس کو زمین سے پہنچتی ہے یا انسان کو اپنی ذات سے پہنچتی ہے، وہ سب کچھ لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں. اور یہ لوح محفوظ اللہ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں یہ سب چیزیں مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دی. اس بارے میں ترمذی کی ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ لکھو. اس نے پوچھا اے میرے رب کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھو قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے. پھر اس نے لکھ دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ بھی تھا وہ اس قلم نے لکھ دیا. ایک اور روایت ہے مسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی گئیں. بخاری کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موجود تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. اس کا تخت پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان پیدا کیے اور زمین پیدا کی، اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کو ثبت فرما دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی مومن ضعیف مومن کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک بہتر اور اللہ کو پسند ہے. ویسے ہر مومن میں خیر ہوتی ہے. اے ایمان والوں، جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے اس کی حرص رکھو، اللہ سے مدد مانگو، اور اگر نہ ہو یعنی تم اس کو حاصل نہ کر سکو تو عاجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، یعنی ہمت نہ ہارو. پھر اگر تم کو کوئی مصیبت آ جائے تو یہ مت کہو کہ میں ایسا اور ایسا کرتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، اور کاش مت کہو کیونکہ یہ شیطان کا دروازہ ہے، اور کہو اللہ کا فیصلہ ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ حدیث بڑی ہی اہم ہے، اس میں بہت ساری باتوں کو واضح کیا گیا. پہلا حصہ کہ قوی مومن اللہ تعالیٰ کو ضعیف مومن سے زیادہ بہتر لگتا ہے، کیونکہ قوی مومن کا عمل بھی قوی ہوتا ہے. خیر اس حدیث میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ مومن چاہے قوی ہو یا ضعیف ہو، ہر مومن میں خیر ہوتی ہے. دوسرا حصہ جو بتایا گیا ہے کہ جو چیز بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے آپ اس کی کوشش کیجئے، کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ کوشش کے باوجود بھی حاصل نہ ہو
تو انسان ہمت نہیں ہارے. پھر اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کیونکہ زندگی کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو انسان ایسے نہ کہے کہ ایسے اور ایسے کرتا تو ایسے اور ایسے ہو جاتا، جو کہ عمومی طور پر یہ ڈسکشنز ہوتے ہیں. مثلا وہ فلاں شخص وہاں نہ جاتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یا ہم ادھر ادھر نہ ہوتے تو کھانا نہ جلتا. مثلا ایسا کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کی حسرت میں اور اضافہ ہی ہوتا ہے، نقصان پر اور زیادہ افسوس ہوتا ہے. اور کاش بھی مت کہو، کیونکہ یہ شیطان کا دروازہ کھولتی ہے. شیطان آپ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے، وہ ناشکری کرواتا ہے. پھر تو یہ اوپن گیٹس ہم ہی دیتے ہیں شیطان کو کہ آ جاؤ ہمارے اندر داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی مت کہو، کاش بھی مت کہو. کیا کہو؟ یہ اللہ کا فیصلہ تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالک، بے شک یہ بات، علی اللہ یسیر، اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے. مصائب کا لکھنا، مصائب کا بھیجنا، مصائب کا ٹالنا، اللہ پر بہت آسان ہے. اس آیت میں یوں سمجھ لیجیے ایک میسج ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کا امتحان ہو رہا ہے، اور ہر شخص کا امتحان مختلف ہے، کیونکہ ہر شخص کی دلچسپی مختلف ہے. ہمارا امتحان ہماری ہی پسندیدہ چیزوں میں ہے. مثلا اگر کسی کو مال سے زیادہ محبت ہے تو اس کا مال چھنے گا تو اس کی چیکنگ بنتی ہے نا. اگر کسی کو مال سے کوئی غرض ہی نہیں، اس کا مال اگر چھن جاتا ہے تو اس کو کچھ فیل نہیں ہوتا. تو جس چیز میں انسان کی دلچسپی ہوتی ہے اسی سے ہی اس کو آزمایا جاتا ہے. کوئی عزیز دور ہو جائے، چھن جائے، فوت ہو جائے، اس میں آزمائش ہے. کوئی چیز کھانے کو پسند ہے، نہ ملے یا مشکل سے ملے تو آزمائش ہے. کوئی اور چیز پسندیدہ ہے، نہ ملے تو زیادہ محسوس ہوتا ہے. اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے، وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، وہ چیز آپ کو ہرٹ نہیں کرتی، اس میں آپ کا کوئی امتحان نہیں ہے. مثلا اگر کوئی کھانے کی چیز آپ کو پسند نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے ہے نہیں ہے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پسندیدہ چیزوں میں ہی آزمائش ہے. لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. کوئی چیز مل جائے تو بھی آزمائش ہے، نہ ملے تو بھی آزمائش ہے. یہ بات بھی طے شدہ ہے، ہر کسی کا امتحان لکھا ہوا ہے. اب جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ چیز ملے گی تو چیک کیے جاؤ گے، یہ چیز لے لیے جاؤ گے تو چیک کیے جاؤ گے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو پھر مطلوب کیا ہے؟ اس سچویشن میں آپ کا ری ایکشن وہ دیکھا جا رہا ہے. مثلا اگر آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو آپ کا ری ایکشن کیا تھا؟ شکر کرنا تھا یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا تھا؟ کوئی چیز چھن گئی ہے، اس میں ری ایکشن کیا تھا؟ بس مطلوب یہی ہے. سچویشن تو اللہ ہی کریٹ کرتے ہیں، صورتحال تو اللہ ہی دیتے ہیں، اور اس میں ہم عمل کیا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں. عربوں کے ہاں جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ایک لفظ بولتے ہیں، مکتوب. کیا معنی ہے اس کا؟ لکھا ہوا تھا. جب وہ یہ لفظ بولتے ہیں تو پرسکون ہو جاتے ہیں. کوئی بھی تکلیف آئے نا، یہ کہنا سیکھیں، نصیب میں تھا، لکھا ہوا تھا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب جان رکھو، جو تکلیف یا مصیبت تم پر آنے والی ہے اس سے بچنا تمہارے لیے ممکن نہیں، اور جس تکلیف اور مصیبت سے تم بچنے والے ہو وہ تم پر کبھی آ ہی نہیں سکتی. اور یاد رکھو، اگر تم اس عقیدے کے خلاف مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اگر کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے تو وہ آنی تھی، اس سے بچ نہیں سکتے تھے. اور جس مصیبت و تکلیف سے بچ گئے وہ آنی ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بچانا ہی لکھا تھا. اور خاص الخاص یہ الفاظ استعمال کیے گئے، یاد رکھو، یعنی بہت اہم بات کہ اسی عقیدے پر مرنا. اگر اس عقیدے کے خلاف مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ
اگر اس عقیدے میں گڑبڑ ہے نا، اٹ مینس عقیدہ تقدیر میں گڑبڑ ہے. اور تقدیر کا جو عقیدہ ہے نا، خیر ہے بڑا ٹف ڈیفیکلٹ، لیکن سمعنا و اطعنا. بڑے بڑے علماء اس مسئلے پر بات کرنے میں ڈرتے ہیں. کچھ چیزیں آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. یہ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہی ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سراقہ بن مالک آئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارا دین سکھا دیجئے. گویا ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں، کیا جو عمل ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسے لکھ کر قلم سوکھ گیا؟ کون سا قلم؟ جو سب سے پہلے بنا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ لکھ، جو قیامت تک ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خشک ہو گیا. اٹ مینس نو چینجز. اب کوئی اس میں چینجز نہیں آ سکتی، اور تقدیریں جاری ہو گئیں. یا اس لیے کرتے ہیں کہ جو آگے ہونے والا ہے یعنی وہ ہو جائے، اور پہلے سے اس کی نسبت کچھ طے نہیں پایا تھا. یہ کیا ہے سارا سسٹم؟ سراقہ بن مالک نے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس لیے عمل کرو کہ اس کو لکھ کر قلم سوکھ گئی اور تقدیریں جاری ہو چکی ہیں. سراقہ نے کہا، پھر عمل سے کیا فائدہ؟ پھر ہم عمل کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے تو وہی کرنا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. ظہیر نے کہا کہ ابو زبیر نے کچھ بات کہی جس کو میں نہیں سمجھ سکا. میں نے پوچھا کیا کہا؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو، ہر شخص کے لیے وہ آسان کیا گیا ہے، یعنی جو اس کی تقدیر میں لکھا گیا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جب آپ یہ حدیث پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کچھ پریشانی ہو جائے. یہ کیا سسٹم ہے سارا؟ جب اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ ہی دیا ہے، تو اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا ہم نے دوزخ میں جانا ہے. اللہ اپنے بندوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عمل کا اختیار کیا ہے؟ پھر ہم کیسے عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم خود کر رہے ہیں یا جو چیز لکھی ہوئی ہے اس بیسس پر ہم کر رہے ہیں؟ اس کا پھر جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں عمل کا اختیار دیا ہے، تو اللہ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہم سب کے پاس اپنے عمل کو چوائس کرنے کی پاور ہے. اب آپ اللہ کے علم کی وسعت کو سمجھیے کہ اس نے ہمیں جو چوائس دی ہے، میں نے عمل کون سا اختیار کرنا ہے وہ اس کو پتا ہے، اور وہ اس نے لکھ دیا ہے. وہ اللہ نے اس لیے نہیں لکھا کہ وہ بائی فورس مجھ پر وہ عمل کو ڈالتا ہے، اس لیے نہیں لکھا. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس نے وہ لکھ دیا ہے جو میں نے کرنا ہے. اور اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ ہر شخص کے لیے وہ آسان کر دیا گیا جہاں اس نے جانا ہے. یہ آسانی اس کے اندر کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اس کی طلب ہے. اگر آپ کی طلب ہدایت ہے، آپ کے لیے ہدایت کو آسان کیا جائے گا. آپ کے اندر طلب گمراہی کی ہے تو گمراہی آسان کر دی جائے گی. یعنی یہ بھی ہماری ہی چوائس پر ہے کہ ہم چنتے کون سا راستہ ہے. لیکن اس راستے میں آسانی دراصل اس تڑپ اور اس طلب کی بیسس پر ہے جس کو اللہ جانتا ہے. اور کب سے جانتا ہے؟ ہماری پیدائش سے 50,000 سال پہلے سے جانتا ہے، اور اس کے قلم نے یہ چیز لکھ دی ہے. تو اگر آپ اس کو یوں کہنا چاہیں کہ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، قلم خشک ہو گیا ہے، کیوں؟ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے. اس نے کوئی بھی عمل ہم پر مسلط نہیں کیا. اگر مسلط ہی کیا ہوتا تو اتنی کتابیں اور انبیاء بھیجنے کا تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا. پھر جیسے فرشتے ہیں ویسے انسان ہوتے. فرشتوں کا بھی عمل ان کو ڈیفائن کیا جا چکا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور وہ یہی کرتے ہیں. پھر گناہ اور ثواب، جنت اور دوزخ کی سارے تصور ختم ہو جاتے ہیں. تو تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ اس میں شیک ہو رہے ہوتے ہیں کہ
ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ جب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر ہمارا جہنم میں جانا بھی تو لکھ دیا ہے. جہنم میں جانا اگر کسی شخص کا لکھا ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ اس نے جہنم میں جانے والے کام ہی کرنے ہیں اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے. اللہ نے کسی پر اپنا فیصلہ نہیں تھوپا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیز یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو کچھ بھی پہنچایا، یہاں بات ایک دوسرے انداز میں ہو رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف دی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے زمین سے یا اپنی جان سے، یہ ایگزامز ہیں اور یہ تو آلریڈی طے شدہ ہے کہ یہ ٹاسک آپ کی لائف میں آئیں گے. آپ ان سچویشن سے آزمائے جائیں گے. ان سچویشنز پر آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے. ان سچویشنز میں جو ریاکشن مطلوب ہے، جو عمل مطلوب ہے، اس پر چیکنگ ہے. رسک آپ کا طے شدہ ہے. آپ کی مرضی سے آپ کو آپ کے پیرنٹس، آپ کے رشتے دار، آپ کی اولاد، آپ کے شوہر نہیں ملے. اٹس آلریڈی ڈن. یہ ایک الگ چیز ہے. اس کو آپ تقدیر اٹل کہتے ہیں. آپ پیدا ہوئے اللہ کی مرضی سے، آپ مریں گے اللہ کی مرضی سے. ہر چیز اس میں آپ سے پوچھ کر نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کا اختیار انسانوں کے پاس ہے. اور سچویشنز بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، خوشیاں بھی آئیں گی. یہ آزمائشیں ہیں. اللہ آپ سے کچھ لے بھی لے گا، کچھ دے بھی دے گا. آزمائش ہے. جو دے رہا ہے اس میں بھی چیکنگ ہو رہی ہے، جو لے رہا ہے اس میں بھی چیکنگ ہو رہی ہے. صبر شکر کا امتحان ہے. اور ہم میں سے ہر انسان کا امتحان فرق ہے، کیونکہ لیول آف ایمان فرق ہے. ہر انسان کی زندگی فرق ہے، ہر انسان کی چوائس اور پسند فرق ہے، اس لیے ایگزامز بھی فرق ہیں. بالکل اسی طرح سے جو بچہ جس کلاس میں ہوتا ہے اس کلاس کے اعتبار سے اس کا امتحان ہوتا ہے. ان امتحانات میں صرف اور صرف ریاکشن کو دیکھا جا رہا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے؟ یہاں یہ بات ہو رہی ہے. اس کو آپ اس سے نہ میچ کریں کہ میں جو عمل کر کے جنت حاصل کروں گی تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، میں نے تو جنت میں جانا ہی تھا. یا اگر میں کوئی برا عمل کر رہی ہوں اور میں اس کے لیے اپنی جہنم تیار کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، اس لیے میں غلط کام کر رہی ہوں اور میں جہنم میں جاؤں گی. ایسا نہیں ہے. یہاں آپ کو اختیار دیا گیا ہے. سو آپ کو تقدیر کی جو دو پورشنز ہیں اس کو سمجھ میں آنا چاہیے. ایک تقدیر اٹل ہے اور ایک تقدیر، اچھا وہ حدیث بھی تو ہے نا کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا. ہے نا یہ حدیث؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ تقدیریں ایسی ہیں جس کو چینج ہونا لکھ دیا گیا ہے، وہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ اس سچویشن میں پڑے گا، اگر دعا کرے گا تو یہ ہوگا اور دعا نہیں کرے گا تو یہ ہوگا، اور یہ دعا کرے گا تو یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ اتنا کچھ جانتے ہیں کہ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے. اس لیے نہیں کہ اللہ آپ سے زبردستی دعائیں کرواتا ہے، اس لیے نہیں. آپ کی چوائس کو اللہ جانتا ہے. کیوں جانتا اللہ اتنا؟ پیدا کیا ہے. ہمارا خالق، مالک، مدبر، سب کچھ تو اللہ ہی ہے. وہ ہمیں ہماری نس نس سے واقف ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو اس بات کا آپ نے جو فہم ہے وہ اچھے سے لینا ہے. ایسے نہیں آپ بس جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہدایت دے دے گا، اللہ چاہے گا تو جہنم میں بھیج دے گا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا، بس جو اللہ ہم سے کرواتا جائے گا ہم کرتے جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں. خلاصہ یہ ہے اس بات کا کہ امتحان میں ہم سب نے سوچنا ہے کہ میرا اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کرتی کیا ہوں. اور مصیبتیں جہاں ہماری چیکنگز ہیں وہاں ہمیں مضبوط کرنے کا بھی سبب بنتی ہیں. اور جب بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے تو اس سے اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. مصیبتوں کو اپنے حق میں برا نہیں سمجھنا چاہیے. تو اللہ کا فیصلہ ہے، آپ اور میں اس میں چینجز نہیں کر سکتے. میرا اور آپ کا جو کام ہے ان سچویشنز میں وہ ریاکشن ہے جس پر ہمیں محنت کرنی ہے کہ تکلیف آئے تو صبر، خوشی ملے تو اترانا نہیں ہے، شکر ادا کرنا ہے. کوئی اپنے آپ کو مصیبت سے بھگا سکتا ہے؟ بچا سکتا ہے؟ اللہ بچا سکتا ہے. اور جب اللہ بچا لے نا تو اس بات پر ایمان رکھیے کہ اللہ نے بچانا ہی لکھا تھا.
آپ ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ چیزیں آپ کو الحمدللہ کتنی دفعہ دن میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تاکہ نہ تم افسوس کرو عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اوپر اس کے جو نقصان ہو گیا تم سے. تأسو کہتے ہیں ایسا غم جو اس وقت اسے لاحق ہو جب کوئی موقع اپنی کوتاہی کی وجہ سے نکل گیا ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ نہ تم افسوس کرو اوپر اس کے جو تم سے کھو گیا. وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ تم خوش ہو بِمَا آتَاكُمْ، ساتھ اس کے جو اس نے دیا تم کو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو تم سے چلا گیا ہے اس میں تم اوور ریاکٹ مت کرو، تم بے صبرے مت ہو، اور اگر اللہ نے تمہیں کوئی خوشی دی ہے تو اس پر اتراؤ مت. واللہ لا یحب، اور اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال فخور، ہر خود پسند فخر جتانے والے کو. مختال کہتے ہیں جو اکڑ کر چلے، جو ناز کر چلے، جو اپنے کمالات پر خوش ہو، عجب کا شکار ہو. اور مختال کہتے ہیں سوچ میں تکبر کو، اور فخور فخر کرنا، عمل میں فخر کو کہتے ہیں. مثلا اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ سے کوئی موقع مس ہو جاتا ہے، افسوس ہوتا ہے نا افسوس. لیکن اگر آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی ہے، اللہ اور موقع دے گا، تو آپ اپنے اس افسوس سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں، اس مایوسی سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو گیا. یہی بات یہاں پہلے حصے میں ہو رہی ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. کوئی اپنا قریبی رشتہ دار مس ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مثلا کسی کی اولاد چلی جاتی، کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کا کوئی مال کسی سے چھن گیا، کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بیماری آ جاتی ہے، صحت ہمیشہ کے لیے چھن گئی، کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس میں ایک سچویشن تو یہ ہے کہ آپ اس تکلیف کو ایکسیپٹ نہ کریں اور جو چیز مس ہو گئی ہے اس کو ہی روتے رہیں، اور ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ صبر کر کے اللہ کی اس تقدیر کو ایکسیپٹ کر لیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی خوشی دے تو اس میں اترائے نہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ مختال فخور نہیں پسند. الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا. یہاں پر بخل سے مراد زکوٰۃ نہ دینا، جائز اخراجات نہ کرنا، مثلا بیوی بچوں پر خرچ نہ کرنا، یعنی خرچ کرنے کی جگہ خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے. اسی طرح سے علم کا بخل بھی ہوتا ہے، مثلا کسی کو حق بات نہ بتانا. اسی طرح سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا اور کوئی درود نہ پڑھے تو اس کو کیا کہا گیا؟ بخیل کہا گیا. تو یہ مختالن فخور وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور صرف خود بخل نہیں کرتے، یأمرون الناس بالبخل، حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا. ومن یتولی، اور جو کوئی روح گردانی کرے، جو کوئی منہ موڑے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے، اپنے آپ میں تعریف والا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، اپنے آپ میں تعریف والا ہے، اس کو تو ویسے بھی ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.